اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ اسلامی سال کا سب سے آخری مہینہ ذی الحج، جو کہ 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جب خطبہ پڑھا تو ارشاد فرمایا کہ سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، جن میں سے 4 حرام ہیں یعنی عظمت اور حرمت والے، ان میں سے 3 پے در پے ہیں یعنی ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم، چوتھا مہینہ رجب ہے۔ ان مہینوں میں جنگ اور خون ریزی کرنا سختی سے منع ہے۔ ذی الحج کا مہینہ تو ویسے بھی اسلام کے 5ویں رکن حج کی ادائیگی کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ سعادت ہر مسلمان کو عطا کرے، آمین۔ 10 ذی الحج یوم نحر یا قربانی کا دن مقرر ہے، جب ہر صاحب استطاعت شخص سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے جانوروں کو اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہے۔ آج کل کچھ معزز اور بہت ہی زیادہ پڑھے لکھے لوگوں نے اپنی مرضی کا دین بنانا شروع کر لیا ہے، جس کے مطابق قربانی کرنا ضروری ہی نہیں ہے، بلکہ قربانی کی رقم کسی ضرورت مند کو دینا زیادہ بہتر ہے۔ مگر قرآن اور سنت کی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں ایسی کوئی گنجائش کہیں نظر نہیں آتی۔ قربانی کا بدل کچھ نہیں۔ قربانی کا ارادہ ہے تو جانور پر چھری چلانا لازم ہے، خون بہانا ضروری ہے، صدقہ خیرات کرنا ہے تو زکوٰۃ ادا کریں۔ اس کے علاوہ پورا سال آپ ضرورت مندوں کی مدد کر سکتے ہیں، جتنا بھی مال آپ کی ضرورت سے زیادہ ہے کر دیں خیرات، مگر قربانی کے حکم کا کوئی بدل نہیں ہے۔ اور اس حکم کے پیچھے چھپی حکمت یہی ہے کہ جانور کا خون بہانے سے انسان کے اندر چھپی درندگی ختم ہوتی ہے، اور ہمارے معاشرے کے غریب لوگ جو کہ سارا سال گوشت کا ایک نوالا تک منہ میں نہیں ڈالتے، ان کو عید الاضحیٰ کے دن یہ نعمت نصیب ہو جاتی ہے۔ قربانی کے احکامات سے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، حضرت جندب بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ عید الاضحیٰ کے دن رسول اللہ کے ساتھ موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی تک نماز عید ادا نہیں کی تھی کہ کچھ لوگوں نے اپنے جانور ذبح کر دیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اپنی نماز ادا کرنے سے پہلے قربانی ذبح کر لی، اسے چاہیے کہ وہ اپنی قربانی کی جگہ دوسری قربانی ذبح کرے یعنی دوبارہ قربانی کرے، اور جس نے ذبح نہیں کی تھی اسے چاہیے کہ وہ اللہ کا نام لے کر اب قربانی ادا کرے، یعنی نماز عید ادا کرنے سے پہلے قربانی کرنا منع ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربانی اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سینگ والا دمبا لانے کا حکم فرمایا تاکہ آپ اس کی قربانی ادا کریں۔ جب ایسا جانور خدمت اقدس میں حاضر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا، اے عائشہ چھری لاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھری پکڑی اور دمبے کو پکڑ کر اسے لٹا دیا، پھر ذبح فرمایا اور یہ الفاظ ارشاد فرمائے، بسم اللہ اللہم تقبل من محمد وآل محمد ومن امت محمد۔ ترجمہ، اللہ تعالیٰ کے نام سے، اے اللہ محمد کی طرف سے اور محمد کی آل کی طرف سے اور محمد کی امت کی طرف سے یہ قربانی قبول فرما۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح قربانی ادا فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی کے پاس قربانی کا جانور ذبح کرنے کے لیے ہو تو جب وہ ذی الحج کا چاند دیکھ لے تو اس وقت تک اپنے بالوں اور ناخنوں کو نہ کٹوائے جب تک کہ قربانی نہ کر لے۔ علماء لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حکم مستحب کے درجے میں ہے۔ اگر کوئی اس طرح نہ کرے تو اس کی قربانی میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں آتا، اور اگر اس پر عمل کر لے تو یہ ایک طرح سے حاجیوں سے مشابہ ہو جائے گا کہ جس طرح حاجی احرام کی حالت میں بال اور ناخن نہیں کٹواتے، اور ان پر اللہ کی طرف سے جو رحمتیں برستی ہیں، تو اللہ کی رحمت سے کوئی بعید نہیں کہ حاجیوں جیسی مشابہت اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ ہم پر بھی اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، آمین۔ 9 ذی الحج کو تمام حاجی عرفات کے میدان میں جمع ہو کر حج کا سب سے اہم رکن ادا کرتے ہیں۔ اس دن کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد کے 4 دن 10، 11، 12 اور 13 ذی الحج کو ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ علماء کے مطابق تشریق سے مراد جانور ذبح کر کے گوشت خشک کرنا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایام تشریق کھانے پینے اور ذکر الہی کے دن ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ بہت سے صحابہ کرام سے بھی روایت ہے کہ وہ 9 ذی الحج کی نماز فجر سے لے کر 13 ذی الحج کی نماز عصر تک 5 نمازوں کے بعد تکبیرات کہتے تھے۔ وہ تکبیرات یہ ہیں: اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور اگر یہ تکبیرات 9 ذی الحج سے پہلے بھی پڑھ لی جائیں تو یقیناً بہت زیادہ اجر و ثواب کمانے کا باعث بنیں گی، جیسا کہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ کوئی نیک عمل کسی دن میں اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا محبوب اور معظم نہیں جتنا ان 10 دنوں میں محبوب اور معظم ہے، چنانچہ ان دنوں میں کثرت کے ساتھ تکبیرات کہا کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ تمام مسلمانوں کی قربانی اور عبادات کو قبول فرمائے، آمین۔